السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا والدین کی اطاعت، والدین کے ہمارے اوپر کیا حق ہیں، ہمارے کیا حق ہیں والدین کے اوپر، یہ آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ والدین جو ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید میں ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، حقوق العباد یعنی بندوں کے حق۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، وہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں آ سکتے جب کہ بندہ حقوق معاف نہ کرے۔ حقوق العباد میں والدین سب کا حق سب سے مقدم ہے، والدین کا حق سب سے مقدم ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پرورش اور تربیت والدین کرتے ہیں اور دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ والدین کے بغیر بچے کی صحیح پرورش اور تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ وہ تمام جانداروں میں انسان کے بچے پرورش اور دیکھ بھال سب سے مشکل کام ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماس گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے۔ انسان کے بچے کی جو پیدائش کے وقت دیکھ بھال ہوتی ہے، سب سے مشکل کام وہ ہے۔ باقی آپ لکھ لیں، گائے بچہ دیتی ہے تو گائے جیسے ہی بچہ دیتی ہے کچھ ہی منٹوں بعد اس کا بچہ چلنے پھرنے کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں جی، مرغی بچہ دیتی ہے، اس کے بچے ایک دن بعد چلنے کے ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ جو ہے وہ 1 سال تک نہیں چل سکتا۔ وہ پروان چڑھنے کے لیے کئی برس تک والدین اور پرورش اور دیکھ بھال کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی لیے والدین بڑا مقام ہے اور ان کا درجہ خدا کے بعد دوسرا ہے۔ اگر خدا کے بعد کسی کا درجہ ہے دوسرے نمبر پہ تو وہ والدین کا ہے۔ قرآن مجید میں والدین کی اطاعت، خدمت، حسن سلوک اور پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا، اور تیرا رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، انہیں اف تک مت کہو اور مت جھڑکو اور ان سے عزت میں بات چیت کرو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبے پہ آ رہے تھے جمعہ کے وقت۔ جب آپ ممبر پر چڑھے تو آپ نے 3 لفظ کہے، فرشتوں نے آمین کہا۔ پہلا لفظ یہ تھا، تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکی۔ تو فرشتوں نے کہا آمین۔ پھر ارشاد ہوا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کی ہدایت کیا۔ ایک اور موقع پر فرمایا، اور میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ اللہ نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ حدیث رسول اکرم میں بھی والدین کی اطاعت و خدمت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں، خدا کا شریک بنانا، والدین کی بدسلوکی کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ پھر فرمایا وہ شخص ذلیل ہو جائے، یہ وہی حدیث ہے جس کا ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائے اور جنت میں نہ گیا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا، باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، باپ کی خوشنودگی خدا کی خوشنودگی ہے۔ جب باپ ناراض ہو جائے تو سمجھو خدا بھی ناراض ہے، جب باپ راضی ہو، خوش ہو، تو سمجھو خدا بھی خوش ہے۔ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک میں سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ 4تھی مرتبہ فرمایا، تمہارا باپ۔ اچھا، ایک شخص حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ بولا ہاں۔ ارشاد فرمایا، ہاں،
تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ انہی کی خدمت کرو، خدمت میں جہاد ہے، یعنی کہ ماں باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے۔ اگرچہ باپ کا بھی بڑا حق ہے لیکن ماں کا حق فوقیت رکھتا ہے، اس لیے ماں بچے کو باپ کے مقابلے میں زیادہ تکالیف اٹھاتی ہے، سب سے پہلے تو 9 ماہ تک بچے کو پیٹ میں اٹھائے مصیبت میں مبتلا پھرتی ہے، یہ عرصہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو کر بچے کو جنم دیتی ہے۔ بعض عورتیں بچے کی پیدائش ہی کے موقع پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ پھر بچے کی پرورش کے کٹھن کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی حق کے لحاظ سے ارشاد نبوی ہے جنت ماں کے قدموں تلے۔ بقول میر انیس فرماتے ہیں، کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت، بقول میرزاد زیر قدم والدہ فردوس سے بری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کی وفات کا وقت آیا تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہو رہا تھا۔ خاتم النبیین نے پوچھا کیا اس کی ماں زندہ؟ عرض کیا گیا ہاں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ کو طلب فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پوچھنے پر اس نے بتایا وہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے۔ حضور اکرم لکڑیاں جمع کی جائیں اور آگ لگائی جائے، پھر اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس کی ماں تڑپ اٹھی اور عرض کرنے لگا حضور اکرم اے آگ میں نہ ڈالا جائے۔ حضور اکرم نے فرمایا اگر تم اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی خدا سے آگ ہی میں ڈالے گا۔ اس پر عورت نے اپنے بیٹے کو معاف کیا اور اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو، جیسا ہی ماں نے معاف کیا اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے والدین کا مقام۔ آدمی کا چچا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کی مانند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جتنے بھی انبیاء آئے تو میرے بھائیوں یہ ہے ماں باپ کا مقام ہمیں چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کس کو اب ہوگا وطن میں آگا میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ خاک مرقد پہ تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس یاد آؤں گا۔ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ دفتر ہستی میں تھی زریں و ورق تیری حیات، تھی سراپائے دین دنیا کا سبق تیری حیات۔ آسمان تیری لادر پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔